علیکم احمد عمرو. بات بہت آگے نکل چکی ہے. بات ہے توہین عدالت کی. معاملہ تھا صرف فیصل ووڈا اور مصطفیٰ کمال کا، مگر اب اس میں ٹی وی چینلز بھی آ گئے ہوئے ہیں. 36 ٹی وی چینلز کو نوٹسز کر دیے گئے ہیں توہین عدالت کے معاملے میں. آج سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی. مصطفیٰ کمال کی معافی کی درخواست، غیر مشروط معافی کی درخواست، وہ تو کر دی گئی مسترد. فیصل ووڈا کی کلاس ہوئی، لیکن انکشاف یہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کو براہ راست گالیاں بھی دی جاتی رہی ہیں. اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ دباؤ ڈالنے والے اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ دباؤ ڈالتے ہیں تو ان کے اوپر کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن جن کو شاید برا سمجھا جاتا ہے اگر وہ دباؤ ڈالیں تو پھر توہین عدالت کے نوٹسز بھی ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کیا باتیں تھیں جو سپریم کورٹ میں ہوئیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور پھر یہ کہ اگر پارلیمنٹیرینز اگر سپریم کورٹ کے اوپر حملے کریں گے، عدلیہ کے اوپر تنقید نہیں گالم گلوچ کریں گے، تو پھر عدلیہ بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ ایکسٹینشنز تو آپ دیتے ہیں نا، توسیع تو آپ دیتے ہیں. کس کو؟ قمر جاوید باجوہ کو. پھر ہم وہ بھی بات کر سکتے ہیں، مگر ہم نہیں کہہ رہے. اور جو یہ کہ جو ہمیں گالیاں دیتا ہے، پھر جو ہمیں کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے. بچپن میں جو سنا کرتے تھے نا کہ وہ اکثر بچے کہتے تھے کہ بچہ کسی کو گالی دیتا تھا تو وہ کہتے ہیں بچہ کہ جی امی کہتی ہیں جو خود کہتا ہے وہی ہوتا ہے. یعنی آپ نے گالی دے کر زبان اپنی گندی نہیں کرنی. اگر آپ کو کوئی گندی گالی دیتا ہے تو بیٹا آپ اس کو یہ کہہ دو کہ جو امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہی خود ہوتا ہے. تو یہ بات بھی آج سپریم کورٹ میں ہوئی. بڑی جو ہے وہ سماعت ایک اپنا تہلکہ خیز تو نہیں تھی، لیکن یہ تہلکہ خیز معاملہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج تو کافی ذرا ٹھنڈے مزاج کے ساتھ چیزیں چلی ہیں، لیکن آگے چل کر یہ معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ صرف اس میں فیصل ووڈا اور مصطفیٰ کمال تک بات نہیں رہے گی. پھر جب فیصل ووڈا اور مصطفیٰ کمال کو کہا جائے گا نا کہ جی آپ نے توہین عدالت کی ہے، یا ان کو فیصل ووڈا کو تو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ پہلے ثابت کریں نا آپ نے غلط نہیں کیا، ہمیں قائل کریں تو ہم توہین عدالت کے نوٹسز واپس لے لیں گے، چیف جسٹس صاحب نے کہا. اور مصطفیٰ کمال کو کہا گیا کہ جی آپ اپنی درخواست فی الحال تو ٹھنڈ رکھیں نا، آپ کی درخواست وہ قبول نہیں ہوتی ابھی. تو آپ بھی بتائیں نا کہ آپ نے جو کیا ہے وہ ٹھیک تھا، یعنی وہ غلط نہیں. یہ کہا گیا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے توہین نہیں کی تو پھر معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو فی الحال آپ کی درخواست بھی معافی والی مسترد. تو بہرحال معاملہ بڑا جو ہے وہ دلچسپ اور سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے. اس معاملے کے ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب بھی ایک اور چیز سامنے لے کر آ گئے ہیں. جناب عمر ایوب خان، گوہر ایوب خان کے صاحبزادے اور ایوب خان کے پوتے، فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان، جنہوں نے پاکستان میں آئین توڑا تھا، آئین توڑ کر پہلا مارشل لا لگایا تھا اور پاکستان توڑ دیا تھا. یحییٰ خان نے تو اینڈ پہ جا کر نا وہ ہوتا ہے نا کہ ایک کام کوئی کر جائے، اور آخری ہتھوڑا مارا تھا پاکستان توڑنے کے لیے. اصل بنیاد تو ایوب خان نے رکھی تھی. تو ایوب خان کے پوتے عمر ایوب خان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ایف آئی اے نے جو نوٹس بھیجے ہیں نا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے معاملے پر، وہ جو پبلک کر دی گئی یا وہ جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس پر، ایک تو اس نوٹسز کو انہوں نے چیلنج کیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ دی جائے تاکہ ہم پبلک کر لیں. بالکل جی مل جائے گی. اس میں تو چیخ کے آپ کے دادا جی کا ذکر ہے بھائی، تو آپ کو ملے گی تو آپ پبلک کریں گے، یا پھر آپ سلیکٹڈ حصہ پبلک کریں گے جو صرف اور صرف 71 تک تھا، اس سے پیچھے آپ نہیں جائیں گے. جو کچھ ہوتا رہا 1 یونٹ بنایا گیا اور اس کے بعد جو کچھ کیا جاتا رہا پاکستان کے ساتھ. تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے. اور پھر آج بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن صاحب بھی ایف آئی اے میں پیش ہوئے. تو آغاز سپریم کورٹ سے ہی کرتے ہیں. یہ معاملات پر میں اینڈ پہ جا کر کیونکہ مختصراً ان کا ذکر ہوگا تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. لیکن دلچسپ یہ چیزیں بھی بہت ہی دلچسپ ہیں کہ اب پی ٹی آئی جو ہے جو ڈسون کر رہی تھی عمران خان صاحب کہ اس ٹویٹ کو، اس ویڈیو کو جو عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پر لگائی گئی تھی، اب وہ کیا کرنے جا رہی ہے. وہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ مکاری کرتے ہیں، مکارانہ انداز میں جو ہے وہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک واردات ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈسون کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی اس کا ماحول بن جاتا ہے تو پھر اس کا کریڈٹ لے لیتے ہیں. اگر 9 مئی کا انقلاب بن جاتا 9 مئی تو پھر جناب ہر بندہ کریڈٹ لے رہا ہوتا. اب کہتے ہیں نہیں وہ تو فالس ہونے کا آپریشن تھا. تو بہرحال اچھا جی، فیصل ووڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی. کیوں کی تھی آپ کو پتہ ہے. صرف وہ ہوتا ہے نا، یاد رہے، واضح رہے جو ہم صحافی خبر میں لکھتے ہیں نا، تاکہ ذرا بیک گراؤنڈ اور پتہ چلے پس منظر میں کیا تھا، ہوا کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ 6 جج صاحبان نے خط لکھا ہمارے اوپر دباؤ ہے، اور تاثر یہ گیا ان خط سے، بلکہ
ٹیریان والے کیس کا ذکر بھی کیا گیا کہ عمران خان کے خلاف فیصلے دلوانے کے لیے عدلیہ کے اوپر دباؤ ہے، یہ تاثر۔ پھر اس خط کے بعد ایک اور خط آیا جسٹس بابر ستار صاحب کا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ جناب مجھے ایک ادارے کے انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ جو انہوں نے وہ رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آڈیو لیک سے آپ الگ ہو جائیں کیس سے، آڈیو لیک کا جو مقدمہ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلے دن وہ جو خط منظر عام پر آیا تو جناب فیصل ہوڈا صاحب نے بڑکیلی پریس کانفرنس کر دی، وہ آسمان پر لگ رہے تھے نا، مطلب شعلے اپنا ان کی زبان سے نکل رہے تھے، ہماری پگڑیاں اچھالوں گے تو آپ کی پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے، یہ ہو گئے، ادھر آئے ادھر گئے، اگر آپ کی عزت ہے تو ملک کے انٹیلیجنس اداروں کی بھی عزت ہے، اگر آپ کی عزت ہے تو ملک کی فوج کی بھی عزت ہے۔ پتہ نہیں کدھر سے آ رہے تھے کدھر جا رہے تھے، پر اپنا بھی دکھڑا تھا ان کو جب ڈی سیٹ اور نااہل کیا جا رہا تھا اور ان کو بلایا جاتا تھا الیکشن کمیشن میں عدالتوں میں، انہوں نے وہ بھی کہا کہ جی میری والدہ بیمار تھی اور مجھے بلایا جاتا تھا اور ہماری عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا، ہماری پگڑیاں اچھالی گئیں، اب آپ کی پگڑیوں کو بھی فٹ بال بنایا جائے گا اگر ہماری پگڑیاں اچھل جائیں گی۔ اگلے دن سپریم کورٹ میں سماعت تھی اور کسی مقدمے کی، تو اس میں اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی پراکسی اٹارنی جنرل کو اگر پراکسی کر رہے ہیں نا آپ لوگ، تو بہرحال اس پر پراکسی کا جواب پارلیمنٹ سے آیا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے توہین عدالت کا نوٹس لیا اور آج اس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس صاحب تھے، جسٹس سعادت صاحب تھے اور جسٹس عفان صاحب جو تھے اپنا انہوں نے تین رکنی بینچ نے اس کی نعیم اختر عفان صاحب، اس کی سماعت ہوئی ہے۔ اس میں مکالمہ دلچسپ ہوا ہے، بہت دلچسپ ہوا ہے۔ اس میں وہ تو عدالتی سماعت کے بعد تو آ گئے تھے نا مفتی مصطفیٰ کمال صاحب سامنے آ گئے تھے، وہ کہتے جی میں تو کہتا ہوں کہ جی یہ میں نے تو ان کے اوپر عدالت کے اوپر تنقید نہیں کی، میں نے تو وہ پٹیشنز جو تھی ربا والی ان کے متعلق بات کی تھی کہ جی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا تھا کہ میں کیا، یہ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سراج الحق صاحب خطاب کر رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے قاضی حسین احمد صاحب سامنے آ گئے، یوں لگ رہا ہے جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا جو بھی ہمارے مذہبی قائدین ہیں۔ تو وہ انہوں نے پھر مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کی مصطفیٰ کمال نے، تھی تو پراکسی نا پھر بچنے کے لیے۔ تو بہرحال عدالت میں انہوں نے کہا کہ جب ہم غیر مشروط معافی مانگتے ہیں، ہم نے عدالت کی توہین تو نہیں کی، فروغ نسیم نے کہا، تو انہوں نے کہا اگر توہین نہیں کی چیف جسٹس صاحب نے کہا تو پھر آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں، نہ مانگے معافی، نہ پھر توہین بھی نہیں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں درخواست بھی دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے۔ تو بہرحال معاملہ جو ہے جو دلچسپ وہ ہے جب فیصل ہوڈا صاحب کو مخاطب کر کے چیف جسٹس صاحب نے کہا نا کہ آپ تو سینیٹر ہیں، سینٹ تو ایوان بالا ہوتا ہے، سینٹ میں تو زیادہ سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہماری بدقسمتی ہے بھائی، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں جس کیلیبر کے لوگ ہوں وہ بیٹھے ہوں، کئی ایسے ہوتے ہیں نا، مطلب ہم اکراس دی بورڈ یہ بات ہو رہی ہے، بڑے بڑے عہدوں پر چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ عمران خان کا وزیر اعظم بن جانا، عمر رضا بنجال کا چیف جسٹس بن جانا، ثاقب نثار کا چیف جسٹس بن جانا، اپنا افتخار چودھری کا چیف جسٹس بن جانا، عارف علوی کا صدر بن جانا، مطلب اور وہ کیا نام ہے ان کا بزدار صاحب کا وزیر اعلیٰ بن جانا، علی امین گنڈا پور کا وزیر اعلیٰ بن جانا۔ تو ہم اوورال ہمارا یہ مسئلہ ہے، سینٹ کے اندر پتہ نہیں کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مطلب میجورٹی تو ایسے لوگوں کی ہے کہ جو کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے فائنینسر ہیں۔ فیصل ہوڈا تو ظاہر ہے کہیں اور سے آئے ہیں نا۔ تو بہرحال پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ عدالتوں میں تاخیر سے فیصلے ہوتے ہیں تو منصفانہ تنقید ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ توہین نہیں کی تو غیر مشروط معافی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قائل کریں، نوٹس واپس لے لیتے ہیں، فیصل ہوڈا صاحب کو کہا۔ پھر مصطفیٰ کمال صاحب کی وہ بات میں آ رہے آپ کو بتا دی، جو آگے چل کر جو ٹی وی چینلز نے چلایا اس پر بھی انہوں نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ کیا چل رہا ہے، اور پھر انہوں نے ٹی وی چینلز پر جو پابندی لگا دی تھی میڈیا کی رپورٹنگ پر کہ عدالتی کارروائی پر میڈیا رپورٹ نہیں کر سکتا، تو اس پر بھی چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی اپنا نیا آئین لکھنے چاہ رہے ہیں پیمرا، ان کو بلائیں نا ذرا پیمرا والوں کو، وہ بھی بہت اچھا کیا چیف جسٹس صاحب نے۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب نے آگے چل کر ریمارکس دیے کہ ہم اظہار رائے کی آزادی کی پر قدغن نہیں لگائیں گے، ججز کی دوہری شہریت کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم توہین عدالت کا کیس سن رہے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں، اچھا اس میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ججز کے اوپر تو جو ہے نا دوہری شہریت کی پابندی نہیں ہے، کہ اگر کوئی ڈیول نیشنل ہے کسی کے پاس دوہری شہریت ہے وہ جج نہیں بن سکتا، ایسا نہیں ہے، وہ جج بن سکتا ہے۔ اچھا جی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی عدالت کا کیس سن رہے ہیں، اچھا توہین عدالت کا کیس سن رہے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ گالی گلوچ کر کے ڈرا دھمکا کے اپنی مرضی سے فیصلے لیں۔ انہوں نے امام مالک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اختلاف ایسے کرو کہ سر پر چڑیا بیٹھی ہوں
اور وہ چڑیا نہ اڑے. لوگوں نے ہمیں آپس میں جنگیں کرنے کے لیے نہیں بٹھایا, یعنی مہذب بن کر اختلاف کرو نا, اور لوگوں نے ہمیں لڑنے جھگڑنے کے لیے ان اداروں میں نہیں بٹھایا کہ آپ سینیٹر بن گئے اور آپ عدلیہ سے لڑیں, ہم جج ہیں تو اپنا پارلیمنٹ سے لڑیں یا کسی اور ادارے سے لڑیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کہا کہ ہمارے فیصلوں پر تنقید نہ کریں, اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی بے ایمان جج ہے تو ریفرنس لے کر آئیں, اگر کوئی تجویز ہے تو ہمیں لکھ کر دیں. گالم گلوچ کر کے, بڑا کمال جملہ ہے, گالم گلوچ کر کے عدالتوں پر دباؤ ڈالنے والے آپ لوگ نہیں ہیں, وہ کچھ اور اچھے لوگ ہیں جو گالم گلوچ کر کے عدالتوں پر دباؤ ڈالتے ہیں. یعنی جس چیف جسٹس کو انہوں نے کہا تھا ٹاؤٹ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو, اسی چیف جسٹس نے عمران خان کو بری کر دیا. اچھے لوگ. اب یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ذرا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی, آپ وہ جو آپ کو گالم گلوچ کرتے ہیں پھر آپ ان کو ریلیف بھی دے دیتے ہیں نا, تو وہ انہوں نے خط لکھا تھا نا, تو ان کو ریلیف بھی مل گیا, یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے. خیر, چیف جسٹس نے کہا کہ ٹی وی والے سب سے زیادہ گالم گلوچ کو ترویج دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹی وی چینل پر 34 منٹ کی تقریر جو تھی نا وہ نشر کر دی گئی, اور پھر اس پر انہوں نے 36 کے 36 ٹی وی چینلز پر کو نوٹسز جاری کر دیے. یعنی وہ بھی اب حصہ بنے گے. اور پھر یہ کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی بالکل ان کو نوٹسز ہونے چاہیے, اور ان کے جب ان کی جیب پر بوجھ پڑے گا نا جرمانے کی شکل میں, چیف جسٹس نے کہا, تو پھر ان کو پتہ لگے گا. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی 1 سیکنڈ کا 1 لاکھ روپیہ, اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے اس طرح کا جرمانہ ہو, کیونکہ انہوں نے ات چکی ہوئی ہے. مطلب یہی فیصل ووڈا لانگ بوٹ لا کر رکھتے تھے ٹی وی پہ, ٹی وی چینل پر, اور سامنے انتہائی قابل احترام سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے جن کو اکراس دی بورڈ عزت دی جاتی ہے. قمرالزمان قاہرہ صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے لا کر بوٹ رکھ دیا تھا کاشف اواسی کے پروگرام میں. کسی نے کچھ نہیں کہا جناب. مطلب میڈیا بھی تو بے لگام ہو گیا ہوا ہے نا, لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا کوئی ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کا پالا, اگر چیف جسٹس صاحب اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں کہ اس طرح کی پریس کانفرنسز کیوں دکھائی جاتی ہیں, اس طرح کے لوگوں کو ٹی وی ٹاک شو میں کیوں بٹھایا جاتا ہے جو پگڑیاں اچھالتے ہیں لوگوں کی بغیر کسی ثبوت کے. دنیا جہان میں تو ایسا نہیں ہوتا, وہاں تو آپ کو ثبوت کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال تو آگے چل کر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی شاید وہ کہتے ہیں کہ جی پریس کانفرنس کے بجائے ہمارے سامنے آ کر بات کر دیتے, غیبت کی ممانعت ہے, شاید جتنی گالیاں مجھے پڑی ہیں کسی اور کو نہیں ملی, جتنا گالم گلوچ کا کلچر یہاں ہے اتنا دنیا میں کہیں بھی نہیں. ٹویٹس کر دی جاتی ہیں, بچپن میں سنتے تھے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے, وہی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا. ہم بھی رائے دے سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے کسی کو توسیع دے دی مگر ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے. قمر جاوید باجوہ کو اس وقت بھی جسٹس گلزار صاحب کے ساتھ ان کا طے ہو گیا تھا کہ جی آپ مجھے ایکسٹینشن دیں, میں آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں. تو انہوں نے, وہ گلزار کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی تھی کیونکہ آئینی ترمیم کی ضرورت تھی, تو انہوں نے پھر باجوہ کی ایکسٹینشن کو متنازع بنانے کے لیے ایک پٹیشن ڈلوائی, اور پھر اس پٹیشن پر فیصلہ کر لیا کہ جی پارلیمنٹ باجوہ کی ایکسٹینشن کے معاملے کو دیکھے. تو وہاں پر جو ہے وہ معاملہ ایکسٹینشن ہو گئی. تو انہوں نے یہ والی بات کی, انہوں نے کہا چیف جسٹس نے وہ والا تانا دیا کہ اگر آپ بھی تو یہ کرتے رہتے نا, ہم نے کبھی, اور چیف جسٹس ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ, وہ تو کل بھی انہوں نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب نے کہ بھائی میں اتنا, میرے پاس یا میرے سپریم کورٹ کے پاس اتنا عقل نہیں ہے جتنا پارلیمنٹ کے پاس ہے. جو پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے وہ بالکل درست فیصلے کرتی ہے, تو اس فیصلوں کو ہمیں جو ہے وہ تسلیم کرنا ہوگا یا قانون سازی کو. خیر, اچھا اب دوسری جو چیز ہے, پھر اس میں جسٹس جو ہے سعادت صاحب جو ہے, عرفان سعادت خان صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ پریس کانفرنس جو ہے نا سیدھی اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس بابر ستار کے خلاف تھی اور ان کے لیے کی گئی تھی. تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ نوٹسز ہو گئے 36 چینلز کو, اور 28 جون تک ہو گئی سماعت ملتوی, اور سیدھی کھری باتیں سامنے آ گئی. عمر ایوب والا میں بات آپ کو کر چکا ہوں. دوسری بات یہ کہ جو سائفر کا معاملہ تھا اس میں جناب آج رؤوف حسن کو 4 گھنٹے تفتیش ہوئی, رؤوف حسن سے, بیرسٹر گوہر سے 2 گھنٹے FIA میں تحقیق تفتیش ہوئی, اور ان کو 21 سوالوں پر مشتمل سوالنامہ دیا گیا ہے, اور پوچھا گیا ان سے کہ جو PTI کے بانی کا عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل ہے ان کی غیر موجودگی میں کون چلاتا ہے, کس کی اجازت سے مواد اپلوڈ ہوتا ہے, متنازع ٹویٹس کس کی اجازت سے اپلوڈ کیے جاتے ہیں, کیا گیا تھا, متنازع ٹویٹ کو ابھی تک
ڈیلیٹ نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ ان دونوں کو الگ الگ جواب اپنا سوال نامہ دیا گیا، اور انہوں نے باہر آ کر پریس کانفرنس کر کے کہا بیرسٹر گوہر صاحب نے کہ جی ہمیں دوبارہ بلایا جائے گا تو ہم دوبارہ بھی جائیں گے۔ اب ان سوالوں کے جواب وہ جو میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ اب یہ وہ گلے کی ہڈی ہے پی ٹی آئی کی جو ان کو پھنس چکی ہے۔ اگر وہ اون کرتے ہیں کہ عمران خان کی اجازت سے ہے تو حکومت تو تیاری کر رہی ہے کہ عمران خان پر آرٹیکل 6 ہی لگایا جائے۔ ایف آئی اے کو انوالو کیا گیا نا، وزارت داخلہ انوالو ہوگی، حکومت تو تیاری کر رہی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مرضی سے نہیں ہے تو پھر ٹویٹر ہینڈل بند کرنے کے لیے ایکس کو لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ذرا ہم سندھی میں کہتے ہیں سیاڑوں کا بٹنگو پھاس ہوا، تو یہ بڑا برے پھنسے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔